رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 6۔ ہمارا یہ موضوع کئی اقساط میں چل رہا ہے، ابھی اس کی متعدد قسطیں باقی ہیں۔ آج بالخصوص اس موضوع کے پیش نظر بخار کے باوجود میں حاضر ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے علوم غیب کے جو خزانے عطا فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گواہیوں کی روشنی میں ان کا بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کئی گواہیاں موجود ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا
شکا الیہ الفاقہ، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت کی کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ابھی اس کی شکایت ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا آدمی آ گیا، شکا الیہ السرقہ، اس نے چوری کی شکایت کی کہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے چور لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا، اور یہ وہ وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر معاشرے میں مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ قبائل ابھی درمیان میں ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی وجہ سے کچھ علاقوں میں بدامنی بھی تھی اور چوری وغیرہ کے واقعات بھی ہوتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو مخاطب کر کے کہا، ان طالت بک حیا، اے عدی بن حاتم، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے، رأیت الزینۃ، کہ ایک عورت اونٹ پہ بیٹھے گی، من الحیرۃ حتی تطوف الکعبہ لا تخاف الا اللہ، کہ وہ ہیرا کی سلطنت سے اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کے نکلے گی اور چلتے چلتے مکہ شریف آئے گی، حتی تطوف بالبیت، طواف کرے گی، حج کرے گی، پھر واپس چلی جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس حد تک میرا دین اپنے اثرات معاشرے پہ مرتب کرے گا، تمام قسم کی بدامنی، بے چینی ختم ہو جائے گی، وہ جو مال یا عزت کے ڈاکو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور تنہا عورت اگر اتنا لمبا سفر طے کرے گی تو اس کو پورا اطمینان ہوگا کہ نہ تو میرے مال کو کوئی لوٹے گا اور نہ ہی میری عزت کو کوئی لوٹے گا۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان طالت بک حیا، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، حضرت عدی بن حاتم کو کہا، اور یہ حدیث شریف کے سارے مقامات میں بات طے شدہ ہے کہ جس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لفظوں کے ساتھ خطاب کیا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، تو وہ نفس الامر میں لمبی زندگی کے بعد ہی فوت ہوا۔ یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو یہ دیکھے گا اور وہ دوسرے دن فوت ہو گیا ہو۔ آپ نے اسی کو فرمایا، یا جس کو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی زندگی لمبی کر دی۔ فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی لتفتحن کنوز کسریٰ، تو یہ جو آج بھوک کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسریٰ کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور میری امت کے ان بھوکے افراد کے گھروں میں بھی مال پہنچ جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تم دیکھو گے یخرج الرجل ملء کفی ذهبا وفضہ، ایک بندہ سونے کا چلو بھر کے اور چاندی کا چلو بھر کے باہر نکلے گا، یطلب من یقبلہ، اسے تلاش ہے کوئی ایسا فقیر مل جائے جو یہ سونا لے لے یا جو یہ چاندی لے لے، لیکن کوئی شخص اس کو ایسا نہیں ملے گا جو اس سونے اور چاندی کو قبول کرے۔ جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا اگر تو کل آتا پھر تو میں یہ لے لیتا، آج میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین خبریں دیں۔ بخاری شریف میں متعدد مقامات پر ان کا اجمال اور تفصیل سے ذکر موجود ہے،
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ راوی ہے، جو کچھ سنا تھا اس کے لحاظ سے کہتے ہیں رأیت الزینۃ، میں نے اس اونٹ پہ سوار ہونے والی عورت کو دیکھا جو ہیرا سے چلی اور مکہ شریف میں حج کر کے واپس لوٹی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ یعنی دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں اتنا امن قائم ہو چکا تھا، اس حد تک اسلام کے اثرات مضبوط ہو چکے تھے اور اس حد تک انقلاب آ چکا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جوابی تبصرہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ اتنا امن آ جائے گا، آج لوگ چوری کی شکایت کر رہے ہیں، تو ایسا میرے اسلام کی روشنی کے اندر زمانہ آئے گا کہ مرد تو مرد رہے، خاتون کو بھی کسی طرح کسی چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا کہ ایک عورت دور دراز ہیرا کی سلطنت سے چلتی ہے اور حجاز میں داخل ہوتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور پھر واپس پہنچتی ہے، آنے جانے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت عدی بن حاتم، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ معاشرہ امن سے بھر جائے گا، کوئی چور باقی نہیں رہے گا، تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا این دعار و طے، وہ طے قبیلہ کے ڈاکو کدھر جائیں گے؟ اتنے الذین سعروا البلاد، کہ جنہوں نے شہروں کو فساد سے بھر رکھا ہے، دن رات ڈاکو ان کے لوٹتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ مشہور طے کا قبیلہ، اس کے ڈاکو مشہور تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ ڈاکو کدھر جائیں گے؟ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آیا تو اتنا انقلاب آ چکا تھا کہ وہ لوگ جن تک اسلام کی تعلیم پہنچنے سے پہلے ان کا کردار ایک خونخوار بھیڑیے جیسا تھا یا ایک وحشی درندے جیسا تھا، جب ان تک اسلام کی عظمت پہنچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولایت کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے۔ وہ دعار بنی طے، وہ طے قبیلے کے ڈاکو جن کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے امن کیسے آ جائے گا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت مستقبل کے حالات کو دیکھ رہی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد زرعی تک اتنے اثرات آگے بڑھ چکے ہوں گے کہ وہ لوگ جو پہلے رہزن تھے ان کو رہبری کا مرتبہ عطا کر دیا ہو گیا ہوگا۔ پھر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کنت فی من افتتح کنوز کسریٰ، جہاں تک دوسری خوشخبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے فاقہ کو سن کر فرمایا تھا کہ کسریٰ کے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں خود اس لشکر میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کسریٰ کا خزانہ کھولا اور اس کو اسلامی بیت المال میں پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے تھے میں نے خود اس لشکر میں شریک ہو کر ان حالات کو دیکھ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ خزانے بالآخر میری امت کے لیے کھول دیے جائیں گے اور ان خزانوں کے مال اسباب کو مدینہ شریف میں اور اسلامی سلطنت کے فقراء کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ بخاری شریف کا یہ مقام حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار غیب کو بیان کر رہے ہیں، وہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام میں کس طرح مالی انقلاب بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر آیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی طرف جا رہے تھے، صحیح مسلم میں ہے، اور خرد و نوش کا سامان کم ہو گیا تو کچھ صحابہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اونٹنیوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لینا چاہیے، اونٹنیوں کو ذبح کر کے گزارا کرنا چاہیے۔ مسلم کی کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے،
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجویز لے کے آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جمعت ما باقی من ازواج القوم ودعوت علیہا، میری تجویز یہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے لا کے رکھے، آپ اس پر دعا کر دے تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ اونٹنیوں کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا. حکم دیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر دربار نبوت میں حاضر ہو جائے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کوئی ایک ٹکڑا روٹی کا لے آیا، کسی کے پاس نصف کھجور تھی وہ لے آیا، اور کچھ لوگ کھجوروں کی گٹھلیاں لے کے وہاں حاضر ہو گئے. کھجوروں کی گٹھلیاں، نصف کھجور اور روٹی کے ٹکڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لشکر والوں کے پاس جو کچھ تھا اس حالت میں جمع کر دیا گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ دعا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمام لوگوں نے اپنی بوریاں بھر لیں اور اتنی برکت تھی کہ اس سفر کا سارا خرچہ اسی سے پورا ہو گیا. اس میں ایک تو طعام پر جو دعا مانگنے کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے کے اوپر دعا مانگی ہے، اور یہ ہماری دعا میں اور ان کی دعا میں فرق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں صرف مانوی برکتیں ہی نہیں، کھانے میں حصی برکتیں بھی آ جاتی ہیں، اور ان کے طریقے کے مطابق جس وقت قرآن مجید کی آیات کھانے پہ پڑی جاتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس میں مانوی برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے. اب اس مقام پر ہمارے موضوع کی بات یہ ہے کہ جو گٹھلیاں صحابہ لے کے آئے، راوی نے پوچھا کہ گٹھلیوں کا فائدہ کیا تھا. حکم تو یہ ہوا کہ جس کے پاس خوراک جو کچھ ہے وہ لے کے آ جاؤ، اور گٹھلیاں تو کوئی خوراک نہیں، کھجور کھا کے گٹھلی پھینک دی جاتی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں گٹھلیاں بھی ہمارے ہاں خوراک کا درجہ رکھتی تھیں. کیوں؟ ہم کھجور کھا کے گٹھلی سنبھالتے تھے کہ جب کھجور نہیں ہوگی یہ گٹھلی منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پیئیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا اور اس کی غذائیت ہمیں حاصل ہو جائے گی. یعنی وہ دور اسلام کا کہ جب گٹھلیاں منہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی کر کچھ وقت کے لیے پانی کو منہ میں رکھ کے کہ گٹھلیوں سے کچھ نہ کچھ پانی پہ لگ جائے اور پھر گٹھلیوں کو باہر نکال کے پھر بھی پھینکا نہ جائے، پھر بھی سنبھال کے رکھ لیا جائے. وہ فاقے کا دور اور وہ بھوک کا دور ان لوگوں نے اپنے خطوط کو تبدیل نہیں کیا کہ ہم کسی اور ذریعے سے مال حاصل کر لیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ جو میں تمہیں خطوط دے رہا ہوں انہی پہ زندگی بسر کرتے رہو، ایک دن دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں پہنچ جائیں گے. تو یہ زمانہ اس قدر فاقے کا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پابند کیا کہ کوئی دوسرا ذریعہ اپنا کے اگر دولت حاصل کرو گے پھر وہ محض دنیا ہوگی، اور اگر میرے طریقے پر قائم رہ کر تمہیں اگر دولت ملے گی تو وہ دولت بھی دین کا حصہ بن جائے گی. یہاں تک کہ صحابہ میں حدیث موجود ہے جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ صدقہ کرو، صحابہ میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے جا کر بازار میں مزدوری کی اور 2 سیر 3 سیر کے مطابق ان کو کھجوریں ملی تو وہ اللہ کے راستے میں آ کے صدقہ کی کہ ہمیں شوق ہے کہ ہمیں صدقے کی عبادت کا بھی ثواب ملنا چاہیے. وہ صحابی کہتے ہیں ایک دن تو میں نے مزدوری کر کے صدقہ کیا تھا اور آج میرے پاس 1,00,000 درہم موجود ہے. اسی خط پہ رہتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سبق دیا تھا کہ ایک دن مزدوری کر کے صدقہ کر رہا تھا اور میں نے کسب حلال کی طرف توجہ کی ہے اور میں شریعت کے دائرے میں رہا ہوں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے پاس 1,00,000 درہم موجود ہے جس سے میں ہر طرف صدقہ بھی کر رہا ہوں اور اپنے کاروبار کو بھی چلا رہا ہوں. اب دیکھیے جب فاقہ کا اس طرح کا سوال تھا نبی علیہ السلام کے سامنے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا لَتُحْتَهُنَّ کنوز کسرا کے خزانے کھول دیے جائیں گے اور ان سے
میری امت کے ناداروں تک بھی حصہ پہنچ جائے گا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خود اس بات پہ گواہ ہوں کہ وہ خزانے کھول دیے گئے اور میں اس لشکر میں شریک تھا جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا گہوارہ اور مرکز بنا دیا. تیسری بات کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطبین کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا لا ترون، تم وہ وقت ضرور دیکھو گے جب اس طرح کی پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنی طرف سے سونا اور چاندی لے کے نکلے گا مگر اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اور اس کو یہ کہا جائے گا اگر تم کل آتے تو پھر میں اس کو قبول کر لیتا. اس حد تک اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیسے کی اور مال کی فراوانی عطا فرما دے گا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبار دی تھی ان میں سے 2 میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھی ہے اور تیسری کے بارے میں بھی میرا یہ یقین ہے کہ قیامت سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ یہ منظر بھی دنیا میں ضرور برپا کر دے گا. محتشم سامعین حضرات، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تھے اور خود انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر وہاں حاضر ہونا تھا، جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ، تو کہا یشتکی عینیہ ہے، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ تو صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں خود اپنا لعاب دہن لگایا اور کہتے ہیں کہ میری آنکھیں یوں صحیح ہو گئیں جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں تھی. اب یہ حدیث شریف جو ہے اس کا پس منظر اور اس کے بعد کے حالات جو ہے ان میں بھی متعدد اخبار غیب موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، جامع ترمذی میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جو خیبر فتح کرے گا. ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ لام تاکید اور نون تاکید دونوں کو استعمال کرتے ہوئے لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ، ضرور میں جھنڈا دوں گا اس بندے کو، رجلاً اس بندے کو، غدن کل، یفتح اللہ علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا. یہ اس بندے کی پہلی صفت بیان کی. دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اور تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. چوتھی یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور پانچویں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ 5 صفتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر کی بیان کی. فتح خیبر سے قبل کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا، کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح بھی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرتا ہے، مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں. یہ رات کو اعلان تھا، سارے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف تھی کہ وہ شخص کون ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے. ہر ایک اپنی التجاؤں کا محور یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے جھنڈا دے دیا جائے. ہر ایک کا شوق رات کے سمٹنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا. صبح کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کر لیا. اگرچہ ان کی آنکھیں خراب تھیں، ان میں اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھیں صحیح ہو گئیں. فرمایا یہ جھنڈا میں علی المرتضیٰ کو دے رہا ہوں جو آج جائیں گے اور خیبر کو انشاءاللہ فتح کر کے آئیں گے. وہ اور ہیں جنہیں کل کی کوئی خبر نہیں ہوتی. آج سارے صحابہ اس بات پر متفق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح خیبر ہوگا. کسی نے اس میں شک نہیں کیا کہ ان کو کیا خبر کہ کل کیا ہوگا. ہو سکتا ہے جن کا نام انہوں نے تجویز کر رکھا ہے وہ رات کو فوت ہو جائے، کل تک زندہ ہی باقی نہ ہو، جب اس کو جھنڈا دیا جائے وہ فاتح خیبر نہ ہو سکے. کسی کو ایک شک کا مرض نہیں تھا. سارے صحابہ یقین والے ہیں اور اس شوق میں رات بسر کر رہے ہیں. یقیناً وہ شخص
فاتح خیبر تو ضرور ہوگا، کاش مجھے ہی وہ جھنڈا عطا کر دیا جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ جھنڈا لے کے آگے بڑھے ہیں، خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے، حرکت نہیں دے سکتے تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے اس کو دور پھینک دیا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو فتح فرما دیا۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھیے فتح خیبر کا جو کل کا منظر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بیان کیا، اور ساتھ یہ فرمایا وہ بندہ کیسا ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے محبت کی خبر یہ علیحدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی خبر یہ غیب میں سے ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی محبت کرتا ہے۔ محبت جو ہے وہ رقت قلب ہے، وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے جس کو انسان ظاہر میں محسوس نہیں کرتا، حقیقت اس کی دل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرش پہ بیٹھ کر رحمان کی طرف سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک بندے کے دل کی کیفیات کو دیکھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں، اس کے دل میں میری محبت بھی موجود ہے اور میرے اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ یہ معاملہ محض قرائن کو دیکھ کے ہم جو بات کہہ دیتے ہیں اس کی حیثیت اور ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب گواہی دے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو محض کسی قیافے کی وجہ سے نہیں، حقیقت کے اعلان کے لحاظ سے ہے۔ فرمایا اس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس میں 4 علوم غیب کی خبریں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان زندگی بھر آگے اس کو روایت کرتے رہے ہیں، اور کسی نے ایک خبر کے بارے میں بھی کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی سیاہ میں جب یہ حدیث آئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا کہ آج میں نے دیکھا ایک گائے باتیں کر رہی تھی، اس کو کسی نے ہل چلانے کے لیے جوتا تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا اؤمن بہ انا و ابو بکر و عمر، اس پر میرا بھی ایمان ہے، میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے، میرے عمر کا بھی ایمان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو برجستہ سوال آیا تھا اس کے بارے میں اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا بھی اعلان کر دیا، حالانکہ وہ دونوں حضرات وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور ایمان کا محل تو دل ہے، دل میں ایمان کا مسکن ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے بغیر یہ کیسے اعلان کر دیا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ محبوب علیہ السلام کو اپنی امتی کے دل کی بھی خبر ہوتی ہے، دل کے احوال کو بھی جانتے ہیں اور دل کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں۔ اس واسطے تمام ائمہ حدیث نے اس کو فضائل ابی بکر اور فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حد تک ان کے دلوں پر دھیان تھا کہ فوراً توجہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، فرمایا یہ صرف میرا ہی ایمان نہیں، میرے خلفاء کا بھی اس پر ایمان موجود ہے۔ محترم سامعین حضرات، بخاری شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اور حضرت زبیر اللہ تعالی عنہم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، انطلقوا الی روضۃ خاک، جاؤ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک روضہ خاک ہے، باغ خاک ہے، وہاں فإن بہا زینہ، ایک عورت اونٹ پہ سوار وہاں پہنچ چکی ہے، اس کے پاس ہمارا ایک خط ہے، وہ جاسوسی کا خط لے جا رہی ہے، جاؤ اس سے وہ خط واپس لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑے دوڑا لیے، کافی طویل سفر کرنے کے بعد جب ہم روضہ خاک پہنچے تو وہاں ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک عورت اونٹنی پہ جا رہی تھی۔
ہم تینوں نے اونٹنی کو روک لیا اور ہم نے کہا نیچے اترو اور وہ خط باہر نکالو جو تمہارے پاس موجود ہے. اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے شدت سے کہا کہ تمہیں خط دینا پڑے گا, ہمیں یقین ہے کہ تمہارے پاس خط موجود ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے ہمیں چھپایا ہوا وہ خط نکال کے دیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض خبریں تھیں جو قریش مکہ کی طرف بھیجی جا رہی تھیں. اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور اس اونٹنی کو بھی دیکھ لیا, اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی اس خاتون کو بھی دیکھ لیا اور اس کے پاس چھپا ہوا وہ خط بھی دیکھ لیا. ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب حکم دیا ہے تو یہ کس یقین سے جا رہے تھے؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہوتی, اتنی دور لمبا سفر کیوں کرتے؟ وہی فوراً انکار کر دیتے کہ یہ بات تو امور غیبیہ میں سے ہے اور آپ کو غیب کی خبر نہیں ہو سکتی, لہذا ہمارے جانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہرگز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے ایسا کوئی تبصرہ نہیں کیا. گئے ہیں اور جو خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی اسی کے مطابق واقعے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. جس وقت وہ خط دیکھا تو وہ حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خبریں لکھی ہوئی تھیں کچھ امور کے بارے میں, اور مشرکین مکہ کی طرف وہ خط بھیجا جا رہا تھا. جب وہ خط واپس آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتا کو بلا لیا. سارے صحابہ مشتعل ہو گئے کہ یہ منافق ہے, اس نے جاسوسی کی ہے, ہماری خبریں یہ قریش مکہ کو پہنچاتے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی علم کی وسعت دیکھو. فرمایا حاتب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حاتب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلت کفرا ولا ارتدادا, میں نے یہ کفر کی وجہ سے نہیں کیا اور نہ ہی دین سے پھر جانے کی وجہ سے کیا ہے. صرف بات یہ ہے کہ میں مہاجر ہوں اور دیگر مہاجرین میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ باقی سب مہاجرین کی برادری وہاں مکہ شریف میں موجود ہے اور میں مکہ شریف کا رہنے والا نہیں تھا, میں باہر سے وہاں آباد ہوا تھا اور میں نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے آ گیا. اب پیچھے وہاں ان لوگوں کی برادریاں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مفادات کا وہاں تحفظ ہے اور میری کوئی برادری نہیں ہے, تو میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں سے میں اپنے بارے میں کوئی مدد حاصل کروں. میں اس سلسلے کے اندر میں نے یہ خط لکھ دیا تھا, میری کسی طرح بھی دین سے کوئی منافقت نہیں ہے, نہ میں کفر کی طرف جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں نے ارتداد اختیار کیا ہے. میں نے صرف اس واسطے یہ خط لکھا ہے کہ باقی جتنے بھی مہاجرین یہاں پر مدینہ شریف میں موجود ہیں ان کی برادریاں پیچھے موجود ہیں اور ان کے لحاظ سے ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اور میری کوئی برادری پیچھے موجود نہیں تھی. تو میں نے اس واسطے چند لوگوں کو یہ خط لکھا تاکہ وہ میرے بارے میں کچھ نرم رویہ رکھے اور میرے جو مفادات ہیں ان کے لحاظ سے حفاظت کا مجھے ذمہ اور احساس دلا دے. جب انہوں نے یہ جواب دیا صحابہ برہم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دانی ادرب انہوں کا حاضر منافق, دانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑو, ادربو انہوں کا حاضر منافق, میں اس منافق کا سر اتار دوں. اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا حاتب بن ابی بلتا, عمر آپ یہ بات نہ کہو, حاتب نے جو جواب دیا ہے سچ دیا ہے, اس نے کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ خط نہیں لکھا تھا, جو وجہ اس نے بیان کی ہے حقیقت میں یہی وجہ ہے. اور اگرچہ یہ غلطی تو ہے لیکن تجھے پتا نہیں ہے کہ حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے اور جو بدر میں گئے تھے اللہ نے ان کو جھانک کے دیکھا تھا اور فرمایا تھا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جو کچھ مرضی ہے کرتے رہو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو حضرت حاتب بن ابی بلتا کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ اگرچہ غلطی ہے لیکن اعملوا ما شئتم کا وعدہ انہی کے بارے میں آ گیا ہے کہ تم کرو جب تک تم کفر تک نہیں پہنچو گے یا ارتداد تک نہیں پہنچو گے یا منافقت تک نہیں جاؤ گے, تمہارے معاملات کو میں معاف کر دوں گا. فرمایا میدان بدر میں جا کے کھڑا ہو جانا یہ کوئی معمولی سا کام تو نہیں تھا, اس وقت کافروں سے لڑنا یہ کوئی معمولی سا منصب تو نہیں تھا. عمر یہ حاتب بن ابی بلتا بھی تو بدری صحابی ہے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھانک جھانک کے دیکھا ہے. یہ بات متشابہات میں سے ہے, خالق کائنات تو ہر طرف بکر دیکھتا ہے
اسے کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں، مراد یہ نہایت توجہ سے دیکھا ہے اور نہایت نظر رحمت سے دیکھا ہے. فرمایا خالق کائنات جل جلالہ جن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہے، اے عمر میں ان بندوں کو سزا نہیں دینے دوں گا. اب یہاں پر سارے صحابہ کرام علیہم رضوان جس عقیدے پہ گواہی دے رہے ہیں وہ بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم غیب کا عقیدہ ہے. اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب سنا، اس جواب میں جو آپ حقیقت تک پہنچے، جبکہ دیگر قرائن کے لحاظ سے لوگ سزا کا مطالبہ کر رہے تھے، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا صدقہ، انہوں نے سچ بولا ہے. اور اس سچ کی بنیاد پر حضرت حاتب کو منافقت کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو عظیم صحابی بدری صحابی کے لقب سے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا. الوفا میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جس وقت جنگ بدر کے بعد عمیر نامی شخص اور صفوان بن امیہ کا آپس میں معاہدہ ہوا. عمیر کا بیٹا وہب قیدیوں میں تھا جو کہ بدر میں قیدی بن گئے اور مسلمانوں کے پاس موجود تھے. دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ اب بدر کی لڑائی کے بعد ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے قائدین تھے وہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے. اور بار بار انہوں نے بدر کی اس کنویں کا تذکرہ کیا جہاں ابو جال کو گرایا گیا تھا، عتبہ و شیبہ کو گرایا گیا تھا. یہ دونوں عمیر اور صفوان بن امیہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر بار بار بدر کی اس کنویں کا ذکر کر کے روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں کہ ہم سب کچھ وہاں لٹا کے واپس آ گئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ بدر نے ہماری ساری ساتھ ختم کر دی ہے اور جتنے ہمارے سردار تھے سارے بدر نے ہڑپ کر لیے ہیں. اب اس کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کریں، تو پھر یہ بدر کے کنویں والا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. ورنہ ہم تو اس زندگی میں جینے کے قابل نہیں ہیں کہ سب کچھ ہم اپنا وہاں چھوڑ کے آ گئے اور اس کے بعد ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا بدلہ ان لوگوں سے لے سکیں. یہ دونوں اپنے باتیں کر رہے تھے تو عمیر نے یہ کہا میں ضرور جاتا اور میرے جانے کا جواز بھی بنتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں پر قیدی ہے، میں اس کو چھڑانے کے بہانے چلا جاتا اور میں یہ مشن پورا کر کے آ جاتا. لیکن علیہ دین، مجھ پر بڑا قرض ہے، ولی عیال اور میرے کافی بال بچے ہیں. اگر میں ادھر مارا گیا تو میرا قرض کون اتارے گا اور میرے بیوی بچے کا خرچہ کون پورا کرے گا؟ صفوان بن امیہ نے پیشکش کر دی کہ تم چلے جاؤ، میں تمہارے کنبے کو اپنے کنبے کے ہمراہ رکھوں گا، جو شام کو میرے بیٹے کھائیں گے وہی تمہارے کھائیں گے، جیسا لباس میرے بچوں کا ہوگا ایسا ہی تمہارے بچوں کا ہوگا، اور جتنا تمہارا قرض ہے وہ میں ادا کر دوں گا. تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح یہ کام پورا کر کے آؤ، کیونکہ جب تک یہ ہدف ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہم کسی طرح بھی دنیا میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ دونوں بالکل تنہا ہیں، کوئی تیسرا آدمی ساتھ نہیں ہے. دونوں نے یہ بات پکی کر لی اور ہاتھ یہاں پر عمیر جو ہے انہوں نے تلوار زہر آلود کر لی تاکہ کسی نہ کسی طرح اگر معمولی سا حملہ بھی ہو جائے تو زخم کی وجہ سے نہیں تو زہر کی وجہ سے ہی میرا ہدف مکمل ہو جائے. اونٹنی پہ بیٹھتا ہے، تلوار گلے میں لٹکاتا ہے اور مدینہ شریف کی طرف سفر کرنے جا رہا ہے. یہ سفر بظاہر ایک قاتل کا سفر ہے جو ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہا ہے اور اس کے بڑے گندے عزائم ہیں اور بڑے خطرناک خیالات ہیں، مگر رب کعبہ کو منظور کیا تھا یہ جن کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے ان کی محبت نے بالآخر اس کو اپنی الفت کا اسیر بنا لیا ہے. جس وقت یہ مدینہ شریف میں پہنچا صبح کی نماز کا وقت تھا، اس نے اونٹنی جا کر مسجد نبوی شریف کے سامنے بٹھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اس کو دیکھا، کہنے لگے ھذا عدو اللہ عمیر، لوگوں یہ خدا کا دشمن عمیر آ گیا ہے، یہ شر سے آیا ہے خیر سے نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وہ گردن میں جو اس نے رسی ڈالی ہوئی تھی تلوار کے ساتھ اس رسی سے پکڑ کے کھینچ لیا اور کھینچ کے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ پرانا شرارتی، بدر میں بھی اس کی شرارتیں شامل تھیں اور کتنی
اس نے اذیتیں دی ہیں اور آج ہمارے پاس یہ پہنچا ہے، تلوار لٹکائے ہوئے آ گیا ہے. یہ خیر کے ارادے سے نہیں آیا، شر کے ارادے سے آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رسی سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، فرمایا عمر اب اس کو رسی سے نہ پکڑو، اس کو چھوڑ دو، اس کو میرے سامنے بٹھاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں. عمیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے بٹھا لیا. فرمایا عمیر بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، فی فک اسیر، میں اس کو چھڑانے آیا ہوں، تو میں جو کچھ مانگتے ہو دیتا ہوں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بال السیف فی عنقہ کا، اگر بیٹا چھڑانے آئے تھے تو یہ گردن میں تلوار کیوں ڈال رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا قبح اللہ من سیف هل اغنت شیئا، اللہ برا کرے ان تلواروں کا، کیا تو انہوں نے کبھی مسئلہ حل بھی کیا ہے؟ یہ تلواریں خائب و خاسر ہو جائیں، یعنی اس نے تلواروں کو بددعائیں دینا شروع کر دی اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں مجبوراً یہ پہن کے آ گیا ہوں، اب مجھے تلواریں چلانے کا شوق نہیں رہا، اس سے پہلے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم سچ نہیں بول رہے. عمیر بار بار کہتے نہیں میں تو اس لیے آیا ہوں، میرا بیٹا یہاں پر قیدی ہے، اس کو چھڑانے آیا ہوں اور تلوار ویسے میرے گلے میں ڈال کے آ گیا ہوں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اگر تم نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں کہ تم مدینہ شریف کیا کرنے آئے ہو. عمیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ فرمایا بل قعدت انت وصفوان فی الحتیم، تم اور صفوان دونوں کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کے ذکرتم اصحاب القلیب، تم نے بدر کے کنویں والے ان کافروں کا تذکرہ کیا جن کو بدر کے دن قتل کیا گیا تھا اور پھر ان کی لاشیں اٹھا کے اس کنویں میں پھینک دی گئی تھیں. تم نے ان کا ذکر کیا، ان میں سے ہر ایک کا نام لیا اور پھر تم نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ لٹا کے وہاں بدر میں واپس آئے ہیں اور یہ مقصد پورا تب ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے. اے عمیر تم نے اور صفوان نے میری شہادت کا منصوبہ بنایا تھا، حتیم میں بیٹھ کر تم یہ باتیں کر رہے تھے اور تم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مجھ پر بڑا قرض ہے اور میرے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا. اے عمیر تم نے سفر تب شروع کیا تھا جب صفوان نے تمہاری ساری شرطوں کو منظور کر لیا تھا. عمیر کہنے لگے کہ جب میں نے یہ صفوان سے باتیں کی تھی کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں تھا، یعنی کفار مکہ میں سے قریش میں سے بھی کوئی وہاں موجود نہیں تھا، صرف ہم دو کا یہ معاہدہ تھا اور ہم دو کی یہ بات تھی. تو کہنے لگے جب انہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہماری مکہ شریف کی گفتگو کا پتہ ہے اور ہر جزی کو جانتے ہیں، کہنے لگے اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں. عمیر جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی روشنی میں ان کا یقین استوار ہو گیا کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے مکہ شریف کے ہمارے حالات جانتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں، ان پر اللہ کا اتنا فضل ہے، یہ یہاں بیٹھے ہوئے اگر وہاں کی خبریں سچی دیتے ہیں تو پھر زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمان کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں. لہذا وہ عمیر جو خون کا پیاسا تھا، جس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نکلا تھا، اس بنیاد پر اس نے کلمہ پڑھا. وہ جو کٹر مشرک تھا اور باقی جو مشرکین رہ گئے تھے ان میں ایک سردار کی حیثیت سے تھا، دل اس کا کس نے حسد اور بغض سے بھرا ہوا تھا. اگر کس بات نے اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا وہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی صفت ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کافر کو اللہ نے اسلام عطا فرما دیا. کتنے ان اقساط کے اندر ایسے واقعات حدیث سے آ چکے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، یہ آپ کی شان اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے اس کے اتنے بڑے اثرات ہیں کہ وہ دل جو 100% کفر سے بھرا ہوا تھا اور اتنا گند اور زہر تھا جس دل کے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خبر نے جو آپ نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر
مکہ شریف کے بارے میں دی ہے، اس خبر کا فیض اتنا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بدولت ایک جہنمی کو جنت کے فردوس کا وارث بنا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان سے وعدے کچھ اور کر کے آئے تھے، اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمیشہ کے لیے آپ کے ہی ہو کر رہ گئے، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قیامت تک کے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی اذن اور عطا سے یہ نہیں کہ صرف ایک دیوار کے پیچھے کی خبر دیں، اتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں، اور اتنی دور تک آپ کی رسائی ہے کہ جو باتیں تنہائی میں کی جائیں ان سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں یہ باتیں کی جا رہی تھی، اب دیکھو زمانہ کیسے بدلتا ہے۔ وہ کعبہ نبی علیہ السلام کا، مکہ شریف محبوب علیہ السلام کا مولد، اور حتیم میں مشورے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، تو کعبہ کی دیواریں بھی سن رہی تھی کہ یہ کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جس پیغمبر نے ابھی اس کعبے سے آ کے بت نکالنے ہیں اور فتح مکہ کا منظر آنا ہے، اور اس سے پہلے ہی ان کو مٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصوبے سے آگاہ ہو گئے، اور یوں آگاہ ہوئے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ منصوبہ ناکام ہوا، یہ ہوا کہ جو منصوبہ بنانے والے ذہن تھے ان ذہنوں کے اندر آپ نے اپنی محبت کو داخل فرما دیا۔ یہ کمال ہے اسلام کا۔ لوگ یہ غلط فہمی میں ہے کہ اسلام نے تلواروں سے مار مار کے لوگوں کو اپنا قائل کیا، اسلام نے لوگوں کو دبا کے اپنی طرف اسلام نے متوجہ کر دیا۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی تو کٹر مشرکوں کے بیٹے ہرگز نبی علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھتے کہ ہمارے باپ انہوں نے قتل کیے، ہم بدلہ لیں گے۔ اگر ابو جہل کا بیٹا نبی علیہ السلام کی غلامی میں آتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چمک ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ کون ہے، یہ دیکھا ہے کہ حقانیت کا نور کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ عتبہ بن شیبہ کہ جو اس مقام پر عتبہ بن ربیعہ جو کہ بدر میں مر گیا تھا، اس کا بیٹا ابو ہاشم، صحابہ کہتے ہیں وہ ہم میں رجل صالح ہے، اتنا نیک بندہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا اس کا مزاج ملا ہوا ہے کہ جب اور کسی کو مسئلہ پوچھنے کی جسارت نہیں ہوتی، عتبہ کا بیٹا اس وقت بھی مسئلہ جا کے پوچھ لیتا ہے۔ باپ اس کا بدر کے کنویں میں پڑا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرف عطا فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس مقام پر بخاری شریف کی ایک حدیث مزید عرض کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تبوک میں پہنچے، تبوک جانے سے پہلے جب تبوک کے قریب پہنچ گئے تھے، فرمایا ستحب اللیلہ ریح شدید، کہ آج رات تیز آندھی آئے گی، کیونکہ ہمہ جہت اخبار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دے دی، اور یہ ان ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں جس طرح کے محکمہ موسمیات والے دیتے ہیں، آپ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، فرمایا آج رات تیز آندھی آئے گی اور کوئی شخص بھی اس میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو اور اپنے جانوروں کی ٹانگیں باندھ دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رات آئی اتنی تیز آندھی تھی کہ ایک شخص غلطی سے جب اٹھا تو اس کو جبل طے پر آندھی نے اٹھا کے گرا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی وہ خبر کہ جس میں آپ نے واضح فرمایا تھا کہ آج رات آندھی آئے گی، ہم تبوک والوں نے یہ خبر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سچی ثابت دیکھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بڑے واقعہ کے بارے میں خبر دینا یا امور غیب کے بارے میں خبر دینا وہ تو بڑے ہی عظیم مرتبے کی بات ہے۔ یہ معمولی اخبارات جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 پروگرام ہیں، نماز مغرب سے عشاء تک شاہین آباد میں ہے، اور عشاء کے بعد حقانیت اسلام کانفرنس یہ اس طرف خیالی پہ ہے، اور اس کے بعد عظمت اسلام کانفرنس یہ تلونڈی میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں شرکت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔